آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری اور IAS کے کرتا دھرتا اور ہم سب کے دل عزیز رہنما محترم ڈاکٹر منظور عالم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے سانحہ ارتحال پر ہمیں بہت بڑا عظیم نقصان، خاص کر ملت اسلامیہ کو اور بالخصوص مجھے ذاتی طور پر بہت ہی عظیم نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر منظور عالم صاحب ہمیشہ سے ہی ایک فکری، علمی، ملی سوچ رکھتے تھے اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے انہوں نے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ 2014، 15، 16 میں جو BJP حکومت کی جانب سے اور فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے ملک کے دستوری ڈھانچے کو کمزور کرنے کی جو سازش اندر ہی اندر چل رہی تھی، اس کو بے نقاب کیا اور تمام جو سیکولر سیاسی پارٹیاں ہیں ملک کی، ان کو یہ بتلایا کہ آپ خواب غفلت میں نہ رہیں، یہ لوگ اندر ہی اندر ملک کے دستور کو بدلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے پہلی مرتبہ پورے انڈیا میں دستور بچاؤ ملک بناؤ ایک مہم بڑے پیمانے پر دہلی میں شروع کیا، جس کے بہت سارے اثرات پورے ملک میں مرتب ہوئے، اور اس کے بعد کئی سیاسی پارٹیوں کو یہ مجبور ہونا پڑا کہ واقعی میں ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے جو بات کہی تھی، جو بات اٹھائی تھی دستور بدلنے کی، وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ کئی جگہ بڑے بڑے احتجاجی جلسے منعقد ہوئے۔ ڈاکٹر منظور عالم صاحب IAS کی قیادت ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور وہ جو اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ تھی، اس کے تحت انہوں نے 410 سے زائد منصوبے مکمل کیے اور 406 کتابیں انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ پورے انسانیت میں جہاں جہاں بھی ظلم ہوتا، اس کے حقوق چھینے جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ اقلیتوں کے سامنے جو درپیش مسائل ہیں اور ان کے حقوق کی جب بات آتی، تو اس کے لیے انہوں نے جملہ 1230 ایسے بڑے بڑے کانفرنسز کیے، جس میں انہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ آج ملت اسلامیہ کہاں جا رہی ہے، انسانیت کہاں جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایک اہم اقدامات نوجوانوں کو لے کر کیے، جیسے مثال کے طور پر ملت اسلامیہ میں جو تعلیمی فقدان ہے، تعلیم حاصل کرنے کا جو انداز تھا، اس کو تبدیل کرنے کے لیے مشن 2050 انہوں نے تعلیمی تحریک آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے شروع کی، جو بے حد کامیاب رہی اور ابھی بھی وہ مہم چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ قومی یکجہتی کو لے کر کے بھی کئی ایک اہم اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ میں یہ اس موقع پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب قمر اسلام صاحب تھے، انہوں نے مجھے ڈاکٹر منظور عالم صاحب سے ملاقات کروائی تھی، اور اس وقت ہی میں ان کا شہدائی ہو گیا تھا۔ ان کے جو بات کرنے کا انداز تھا، جو فکر تھی اور جو سوچ تھی، بہت گہری فکر تھی، اور ملت اسلامیہ کے لیے جو ان کی جو تڑپ تھی، اس کو دیکھ کر میں بہت ہی ان کا شہدائی ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب الحاج قمر اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے ہی مجھے آل انڈیا ملی کونسل کا مرکزی رکن بنایا، پھر عاملہ میں لیا، پھر جو ہے نا فاؤنڈر ممبر بنایا۔ اس کے بعد کئی ایک عہدوں پر انہوں نے مجھے فائز کیا، اور وقتاً فوقتاً مجھے فون پر بات کرتے تھے اور کئی ایک نصیحتیں کرتے تھے، اور میرے جو ایکٹیویٹیز تھے اس کو وہ بے حد سراہتے تھے اور آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے کہتے تھے، اور ہمیشہ مجھے ہمت اور حوصلہ دیتے تھے اور آگے بڑھنے کی بات کہتے تھے۔ وہ نہ صرف جو ملک کے سیاسی جو قائدین ہیں، مثال کے طور پر سونیا گاندھی جی، منموہن سنگھ، احمد پٹیل اور دیگر کئی ایک سماجی پارٹیوں، سیکولر سماجی پارٹیوں کے قائدین کے ساتھ وہ اچھے روابط رکھتے، اور جب کبھی بھی ملت اسلامیہ کے لیے کچھ معاملہ پیش آتا تو وہ ان کے سامنے اپنی بات کو رکھتے۔ تو میں اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو کی مغفرت فرمائے، اور ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اور ان کو کروٹ کر جنت نصیب عطا فرمائے،
اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے فرزند اکبر جناب محمد عالم، محمد ابراہیم صاحب اور دیگر اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہمارے کرناٹک کی بہت ہی اہم اور مایہ ناز ملی اور علمی شخصیت محترم مولانا صغیر احمد خان صاحب، جو شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل رشاد ہے اور امیر شرع کرناٹک کا، جو 2 دن پہلے جو سانحہ ارتحال ہوا، ان کے بھی لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا بہت ہی جو سادگی اور خاموش خدمت گزار شخصیت تھے، اور انہوں نے کئی ایک جو انقلابی اقدامات ملت اسلامیہ کے لیے، جیسے دارالخضا ہے اور اصلاحی معاشرہ ہے، اور سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے کئی ایک کام کے انجام دیے ہیں، اور ہر ضلع میں، ہر تعلق میں مولانا کے چاہنے والے موجود تھے۔ وہ بہت ہی اہم شخصیت اور بالکل کئی ایک اہمیت کی اور کئی خصوصیات کے وہ مالک تھے۔ میں ان دونوں جو اہم اشخاص ہیں ان کے لیے پھر ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو کی مغفرت فرمائے اور خبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس اللہ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔